آج میں آپ کو ایسی تاریخی مقام پر لے کر آیا ہوں جو ایک سیاہ تاریخ ہے، نہ صرف سیاہ تاریخ ہے بلکہ اس سیاہ تاریخ کو محفوظ بھی کیا گیا ہے۔ جرمنی کا یہ علاقہ ہے اور یہ ہے آئیفل نیشنل پارک۔ جرمنی کا بالکل ایسا علاقہ ہے جو جرمنی اور بیلجیم کے بارڈر پر واقع ہے، اور اس کی خاص بات ہے نازیوں کا وہ مرکز جہاں پر لوگوں کو لا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کی کھالیں اگھیڑی جاتی تھیں۔ عمارت تھی وہ اصل شکل میں موجود ہے یہ عمارت۔ بظاہر تو یہ مرکز نوجوانوں کی تربیت کے لیے قائم کیا گیا تھا، یعنی نازی پارٹی کے جو 15 اور 16 سال کے نوجوان ہوتے تھے انہیں تربیت کے لیے یہاں لایا جاتا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی۔ مگر کہا جاتا ہے کہ نام نہاد تعلیمی مرکز دراصل فوجی مرکز تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو 1939 میں جرمن فورسز نے اسے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ نہ صرف یہاں پر فوجی ٹریننگ کا مرکز قائم کیا گیا بلکہ کسی دشمن کا کوئی آدمی پکڑا جاتا تو اسے لا کر یہاں پر قید کیا جاتا اور اس پر تشدد کیا جاتا۔ یہ کئی عمارتیں یہاں پر ہیں جسے آج بھی محفوظ رکھا گیا ہے، اور اب اسے پورے علاقے کو نیشنل پارک میں آئیفل نیشنل پارک کے نام سے پریزرو کیا گیا ہے۔ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا علاقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جنگ کے دوران بہت بڑی تعداد میں مخالف فورسز کے لوگ جو پکڑے گئے انہیں لا کر یہاں پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ لائٹ فورسز یعنی اتحادی فورسز نے یہاں پر خوب بمباری کی، اس سے اس مرکز کی کئی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا۔ ہٹلر کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اس کی تاریخ بھی موجود ہے، چھٹلایا نہیں جا سکتا، جو ایک ظالم کے طور پر سے پہچانا جاتا ہے۔ تو خیر کچھ لوگ شاید اب بھی پسند کرتے ہوں اور کچھ اس کا طرز عمل اب بھی اختیار کرتے ہوں لوگ، مگر بہرحال یہ ایک سیاہ تاریخ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلے تو برٹش آرمی نے اسے ٹیک اوور کیا، بعد میں 1950 میں بیلجیم فورسز یعنی اس مرکز کو بیلجیم فوج کے حوالے کر دیا گیا، جو بعد میں بیلجیم فورسز نے یہاں پر تباہ شدہ عمارتوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ احاطہ طویل عرصے تک بیلجیم فورسز کے پاس رہا۔ ان عمارتوں میں لگے یہ پتھر کئی راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ احاطہ 42 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دور دور تک جہاں نظر جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اب بھی کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس عمارت کی کنسٹرکشن کو غور سے دیکھیں تو یہاں کا انفراسٹرکچر واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی تعلیم و تربیت کا ادارہ نہیں بلکہ فوجی مقاصد کے تحت قائم کیا گیا ایک ادارہ تھا۔ دور دور بنائی گئی ان عمارتوں کے کئی مقاصد تھے۔ دشمن پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی یہ اونچی چوکی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ دور دور تک دشمن پر نظر رکھنے کے لیے ایسی جگہیں تعمیر کی جائیں۔